الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے، توجہ سے بیٹھے، بات سنیں۔ یہ باتیں میری جو ہوتی ہیں قبر اور حشر میں کام آئیں گی۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے کہا کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ سچے نبی تھے۔ بلا امتیاز مسالک کے بات کرنے والا شخص ہوں، کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہوں، کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہوں، مسلمان ہوں، صوفیزم کا قائل ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کیا کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
کس کے لیے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں یاد کرو۔ معلوم ہوا اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کا تذکرہ کرو، میرے نبی کا تذکرہ کرو۔ یہ تو خلیل ہے، حبیب کا کیا عالم ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ معلوم ہوا، قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ نبیوں کا تذکرہ کرنے کا حکم میرا خدا دیتا ہے، میرا خدا دیتا ہے۔ انبیاء کا تذکرہ کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم نے تذکرہ تو کر دیا، پاک ہستی ہیں انبیاء کی، ہمیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے فوائد کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے دعوت فکر کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ کہا تم میرے نبی کی سیرت بیان کرے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نبیوں نے جیسی زندگی بسر کی ہے اس جیسی بسر کرنا تیرا کام ہے، اور تیری زندگی کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ اس سے ہمیں حکم یہ مل رہا ہے کہ اپنی مرضی نہ کرو، اپنی مرضی سے زندگی بسر نہ کرو۔ یہ نہ کہو میری مرضی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اللہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر یہ کہو میری مرضی۔ نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری مرضی نہیں چلے گی، اس کی مرضی چلے گی جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، حضور علیہ السلام کے جد امجد ہے۔ کس دور میں تشریف لائے؟ اس دور میں وقت کا شہنشاہ نمرود یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمام ربوں سے اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی ان نے بت بنائے ہوئے تھے، کسی نے اپنی اپنی طاقت، مالی طاقت کے مطابق پھر اپنے نظریے کے بت بنائے ہوئے تھے۔ کسی نے مٹی کا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتھر کا بنایا ہوا ہے، کسی نے چاندی کا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتل کا بنایا ہوا ہے، کسی نے تانبے کا بنایا ہوا ہے، کسی نے درخت کو بت بنایا ہوا ہے، کوئی آگ پوج رہا تھا، اور ان میں ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی۔ وہ نمرود تھا۔ وہ کیا، وہ میسج دنیا کو کیا دے رہا تھا کہ جتنے تم نے بت بنائے ہیں، درختوں کو اپنا خدا کہتے ہو، آگ کو اپنا خدا کہتے ہو، دیگر بتوں کو اپنا خدا کہتے ہو، تو جن کو تم خدا کہتے ہو ان سے میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ سب نے کہا آمین۔ اس کا دعوے کو ان نے قبول کر لیا۔ اس لیے قبول کیا کہ وہ مشرک تھے۔ مشرک جو ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا بادل کی طرف دیکھ کر، مشرک تاریخ مسلمانوں کی تمہارے سامنے ہے۔ جس میدان میں بھی مشرک جس رنگ میں بھی آیا ہے، اللہ کا سپاہی میدان میں نکلا ہے۔ مشرک کا نام صفحے ہستی سے مٹ گیا ہے، میرے اللہ کا نام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے۔ اس کے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے تھے
سارے مشرک تھے، ان کو عادت پڑی ہوئی تھی، عادت پڑی ہوئی تھی کس کی؟ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کہنے کی، مشکل کشا کہنے کی، رازق کہنے کی، مالک کہنے کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بڑا خدا ہے۔ پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، نمرود کو خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد میرے خالق کا یہ تھا کہ چھوڑ دے انا ربکم الاعلی کہنا، اب تیرے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اگر اللہ اس کو پسند کرتا، اس کو ہدایت دیتا، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہی اللہ کا نام لیتا ہے۔ تم میں جو بیٹھے ہوتے بندے یوں بیٹھے نا، اللہ کا ذکر ہو رہا بیٹھے، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر ہی سبحان اللہ آتا ہے۔ دوسرا جو ہے آدمی نہیں اس کہہ سکتا۔ لوگ آتے ہیں لاہور میں، حضرت داتا علی حجویری کے قریب سے گزر جاتے ہیں، میاں میر کے قریب سے گزر جاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی میں جانتا ہوں جو سعودی عرب جاتے ہیں، مدینے والے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، بیت اللہ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ان کو زیارت نصیب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ پسند کرتا ہے، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، اپنا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر دیتا ہے، ذکر دیتا ہے۔ تو وہ اس کو اطلاع دی گئی، بجائے وہ سوچتا کہ مجھے ہر چیز کے بنانے والے نے میرے خواب میں مجھے اطلاع دی ہے کہ میری تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ کوشش کرتا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ اس نے نجومیوں کو بلا لیا، ان نے کہا ایسا لڑکا ہوگا، اسے کوئی لڑکا ہی نہ ہو، لڑکا ہی پیدا نہیں ہونے دیتے، وہ لڑکا ہوگا پیدا پھر افسوس، بچیوں کو زندہ رکھتے، بچوں کو مارنے لگے۔ اللہ نے اپنے سپاہی کو اسی بابل شہر میں پیدا کیا۔ اب جب آپ پیدا ہوئے، سر پر سایہ نہیں تھا والد کا۔ آپ کے والد کا نام آزر نہیں ہے، جو قرآن مجید میں لفظ آزر آیا ہے اس کا سے مراد چاچا ہی ہے۔ اب بھی ہمارے پنجاب میں بھی بعض ایسے علاقے ہیں جن میں چاچے کو ابا کہتے ہیں، لفظ ابا سے کہا جاتا ہے ابا جی۔ اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، جن کو 3 مکتبہ فکر جو ہے وہ مفسر قرآن مانتے ہیں۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سنی، تینوں کہتے ہیں یہ بندہ صالح ہے، مفسر قرآن ہے۔ مفسر قرآن کہتا ہے آزر والد کا نام نہیں، طارق ہے، والد کا نام طارق ہے۔ اس لیے یہ ضمناً میں بیان اس لیے کر رہا تھا وضاحت، چونکہ فرقے والے جو ہے اپنی ولدیت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب بھی کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کا والد مسلمان نہیں تھا، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔
اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ تو دنیا پر آیا، تو نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اس لیے ضمناً میں نے کہا کہ آپ کے والد صحیح العقیدہ مسلمان تھے، چونکہ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اور میری ماں سے لے کر اماں حوا تک، میرے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک نہ کوئی ایسا رحم ہے، نہ کوئی ایسا جسم ہے جو ناپاک ہو، میرا وہاں سے گزر ہوا ہو۔ میں تو پاک و بدنوں سے آیا ہوں، پاک رحم سے آیا ہوں۔ جہاں جہاں سے سرکار دو عالم بلند آواز سے کہے، سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں سے گزرا ہے وہ پاک ہے، وہ علیہ السلام ہے، کہو علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ کے علم میں تھا کہ وقت کے شہنشاہ نے آرڈر کیے ہوئے بچہ پکڑ کے مار دو۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتی ہے، خالق میں کمزور ہوں، میرا خامد بھی نہیں ہے، میں کس سے مشورہ کروں، صلاح کس سے کروں؟ اللہ کی، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تیری دھرتی پر ایسا کوئی نہیں جس کو میں اپنا راز بتا دوں، میں تیرے سے مشورہ کرتی ہوں، مالک میں کیا کروں؟ مالک نے اس کے ذہن میں ڈال دیا، وہ میں غار بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں نے وہ غار دیکھی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے ماں گئی تھی۔ آج لوگ وہاں جا کر، ہم جب زیارتوں پر جاتے ہیں عراق، تو وہاں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ولی، اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا، فلاں غار میں پہنچانا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا میرا کام ہے، نبوت کا تاج اس کے سر پر سجا کر نمرود کے سامنے کھڑا کرنا میرا کام ہے۔ کوئی نمرود کی، مشرک میں کہتا ہوں بزدل ہوتا ہے، ہم صوفی لوگ جو ہے یہ شرک کو پہلے نکالتے ہیں کہ ہمارا سبق یہ ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ لا الہ، لا الہ سے شرک صاف ہو جاتا ہے، الا اللہ سے اثبات ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین نے کہا تھا، نفی اثبات پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ پورے وجود کو جو ہے نفی اثبات کی میں پلا دی جاتی ہے، لیکن یہ میں تیرے جناب علیہ ہوٹلوں سے نہیں ملتی، یہ مدینے سے ملتی ہے۔ تو سبحان اللہ کہے، میں ضمن ایک شعر پڑھنے کی کوشش کر لوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں سے ملتی ہے؟ مدینہ المنورہ سے، آج بھی ملتی ہے۔ جس نے مدینے والے کی میں پی لیے، شرک رہتا ہی نہیں ہے، کلمہ گو کبھی مشرک ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبق ہی ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ کا ہے، بلند آواز رکھو۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، کہاں سے آتی میں؟
तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पलाई जाती है। दुनिया ने देखा मटाने वाला जो है उसके मिटने का वक़्त आ गया। अल्लाह का खलील मैदान में आ जाता है। देखो, माँ छोड़ आई थी गार में, ते मुंह में सिर्फ अंगूठा देकर आई थी। काफ़ी अरसा नहीं जाती थी बेचारी, डरती थी कोई देख ना ले। अल्लाह ने उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम एहतमाम इस अंगूठे से कर दिया। काश मेरी कौम के पीरों को, मेरी कौम के उलमा को, उलमा तो नहीं कहता, उलमा को तो है, कौलवियों को इल्म हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो अंगूठे से रिज़्क़ दे सकता है जहाँ ज़ाहिरी तौर पर कोई असबाब नहीं, तुम्हें भी वहाँ से देगा जो जहाँ से तुम्हें खबर ही नहीं है। ज़रा यारी तो लगा के देख मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर से। हाय हाय हाय। सुल्तान अल आरिफीन ने भी कौलवियों की मुरम्मत की है। कहते हैं किथे वेखण जिथे वेखण, जिथे वेखण चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हो। जिथे माल ज़्यादा पड़ा होता है उथे फिर कलाम ज़्यादा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, हम किसी पर तनकीद नहीं करते, हम अपनी इस्लाह करते हैं। तुम मेरे पास आते हो, मैं कम इल्म हूँ, जो मेरे पास नग है मोहब्बत के वो मैं तुम्हें अता करता हूँ। कोई नग मैं खुद तैयार ही नहीं किया, दर्रे रसूल से मिला तुम्हें दे दिया है। गार में रिज़्क़ मिलता रहा, मुख्तसर करता हो, नबी मैदान में आया, अल्लाह का खलील मैदान में आया। किसी का बाजू पकड़ कर कहता है तू दरख्त को पूजता है क्या है? कहने लगा खुदा है। जब उस आंधी आती वो घर जाता, कहता जो अपने आप को नहीं बचा सकता, जिसकी अपनी टहनियाँ खुशक होती है, जिसकी अपनी टहनियाँ खुशक होती है, कभी खला में ये जाता है, कभी इस पर बहार आती है, जो अपनी बहार को हमेशा कायम नहीं रख सकता वो खुदा नहीं। आग वालों के पास चला जाता है, और क्यों पूज रहे हो? वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये हिकमत तो नबियों ने बताई है ना, अल्लाह ने दी, नबियों ने बताई, हिकमत से बात कर रहे हैं। हमारे कौलवियों की तरह थोड़ा नहीं मारना सिर विच, बंदा ही ना रहे, बंदे की इस्लाह करनी है, जिंदा रखना है उसको। क्यों कर रहे हो? कहा हमारा रब है। जब वो बुझ जाती, कहते अब रब और बनाएगा। जो अपनी हस्ती कायम नहीं रख सकता उसको रब मानते हो। किसी के पास चला जाता है, सितारों वालों के पास, कहा वो भी किसी के कंट्रोल में। चांद वालों के पास गए, कहा यह भी किसी के कंट्रोल में है। आफताब वालों के पास गए, कहा यह भी किसी के कंट्रोल में है। फिर बुत खाने में जाकर कहा अपने हाथों से बनाते हो, जो खुद बढ़ नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता, वो तुम्हें क्या देगा?
معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا رہے تھے، عمل سے بتا رہے تھے کہ رب وہ ہے جو ہر دم قائم ہے، جس کی ذات یا حی و یا قیوم ہے۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ لوگ میلے پر گئے ہوئے تھے۔ بزرگوں کے میلے نہیں ہوتے، عرس ہوتے ہیں۔ میلے ہندو مناتے ہیں، صوفی عرس مناتے ہیں۔ وہ میلے پر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا، آپ نے ایک کو ہاڑا لیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کو ویسے ہی گرا دیا۔ ان کے خداؤں کو ابراہیم علیہ السلام نے لمحہ پا دیتا، لمحہ پا دیتا تے توحید دے کہاڑے دے نال سیدھا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہاڑا جو بڑا ان کا بت تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب سب کو علم تھا، سب نے کہا یہ ابراہیم کا کام ہے۔ بعض نواقف اور نبوت کی عظمت کو نہ سمجھنے والوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ نہیں، فقر کسی حال میں جھوٹ نہیں بولتا، فقر ملتا ہی نبیوں کے در سے ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہاڑا ہے بڑے تمہارے خدا کے کاندھے پر، یہ تمہارا بڑا رب ہے، یا تو اس رب سے پوچھ لو جس کو انا ربکم الاعلی کی جو صدا دے رہا ہے، تو یا اس کو ہاڑا جس کے کاندھے پر ہے۔ کہا نہ وہ جانتا ہے نہ یہ جانتا ہے، تو کہا پھر جو جانتا نہیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو تو ان کے آگے سر کیوں جھکا رہا ہے؟ یہ تمہارے بت اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکے، وہ تمہیں رزق کہاں دیتے ہیں؟ معلوم ہوا ہمارے لیے یہ میسج تھا، خالق پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، خالق بچانے والا ہے۔ پکڑا آپ کو، نمرود کے پاس پیش کیا۔ اللہ کا نبی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، سپاہی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ نمرود کے سامنے پیش کیا اللہ کے خلیل کا چہرہ۔ نمرود کے دربار میں چہرہ جو تھا وہ تبسم میں تھا، تبسم میں تھا۔ آپ سے وہ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ میں انا ربکم الاعلی، میں سارے خداؤں سے، سارے ربوں سے بڑا رب ہوں۔ کہا یہ تیرا دعویٰ ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے۔ اصول ہے عدالت کا، کل بھی عدالت کا اصول یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ دعویٰ جب کیا جاتا ہے، مخالف جو جس پر کیا جاتا ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے، دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے دلائل کے سامنے تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں جی خادم میاں میر، دعویٰ کیا، دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک وکیل دعویٰ کیا، دائر کیا، ایک وکیل کو پیش کیا، اس نے اس دعوے کا رد کیا۔ جج جو ہے دیکھتا ہے کہ دلائل کس کے ٹھیک ہے،
اگر دلیل ٹھیک ہو تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تیرا دعویٰ ہے، آپ کا یہ لفظ کہنا کہ یہ تیرا دعویٰ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ایک توحید پرست مشرک کے سامنے کھڑا ہے، چہرے پر تبسم ہے، جسم پر بیڑیے اور زنجیر ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید پرستوں کو اگر بیڑیا پہنا دیا جائے، ہتھ کڑیاں پہنا دیا جائے تو توحید پرست جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دلیر سے بات کرتے ہیں۔ کسی صورت بھی مشرکوں کی بیڑیاں، مشرکوں کی ہتھ کڑیاں اللہ والوں کا نقصان نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ والے رب کے یار ہوتے ہیں۔ جو کسی بڑے کا یار ہو کہتے یار اس کو نہیں پوچھ سکتے، یہ فلاں کا یار ہے، تو جو اللہ کا یار ہو، قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ یار ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوست کہتے ہیں اردو میں، عربی میں یار کہتے ہیں، فارسی میں یار کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے یاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہا یہ تیرا دعویٰ ہے، کہا تو جس خدا کو مانتا ہے ابراہیم اس کی صفت بتا۔